بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ڈومینیکا کے نو منتخب صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور جمہوریہ آئیوری کوسٹ کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں شہری تنصیبات پر حملوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اس نوعیت کی تشدد کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔ کل افغانستان کے صوبے قندھار میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1165 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 97,272 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے لیجیے اب تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ڈومینیکا کے صدارتی الیکشنز میں لوئس روڈولفو کی کامیابی پر انہیں مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ ڈومینیکا کے نو منتخب صدر کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آئیوری کوسٹ کے صدر ایلیسنے کوئٹارا کو ان کے ملک کے وزیر اعظم امودو گان گولیبلے کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ آئیوری کوسٹ کے صدر کے نام تعزیت کے تار ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ ریاست قطر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ لیبیا کے بحران کو حل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اور سکرات سمجھوتے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور برلن کانفرنس میں طے کیے گئے اصولوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران کہی، جو لیبیا کے حالات پر غور کرنے کے لیے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا۔ انہوں نے غیر قانونی ملیشیا فورس کی جانب سے دارالحکومت طرابلس میں شہری تنصیبات پر حملوں کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر اس نوعیت کی تشدد کی کارروائیوں کو مسترد کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو جمہوریہ کوسٹاریکا کے وزیر خارجہ کی جانب سے ویڈیو کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے کل افغانستان کے صوبے قندھار میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورس کے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 14 اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں سویلین بھی شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 557 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 1165 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 97,272 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس میں مبتلا 4 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ آج ترکی کے شمال مغربی علاقے میں ایک ٹرک میں دھماکے کے سبب سیکیورٹی فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ٹرک میں دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا، جسے اس فائر ورکس فیکٹری سے اکٹھا کیا گیا تھا جس میں گزشتہ ہفتے آگ لگ گئی تھی۔ سکاریا صوبے میں واقع اس فیکٹری میں گزشتہ جمعے کے روز زبردست دھماکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں 7 افراد شدید زخمی ہو گئے اور جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ رپورٹس کے مطابق آج مذکورہ ٹرک میں دھماکہ اس وقت ہوا جب اس میں لدا ہوا دھماکہ خیز مواد اتارا جا رہا تھا۔ آج رات افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کا مقصد افغانستان کے اندر بحالی امن کے بارے میں رائے عامہ کو مضبوط بنانا ہے۔ اس آن لائن کانفرنس میں 20 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔
یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں سے لڑنے والے سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے آج صبح بحیرہ احمر میں دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ اس بات کا انکشاف سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ فوجی اتحاد کا کہنا ہے کہ اسے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی ان کشتیوں سے خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ انہیں یمن کی بندرگاہ سیلف کے جنوبی سمندری علاقے میں تباہ کر دیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں بیلجیم اور جرمنی کے سفیروں نے شام کے شمال مغربی علاقے کے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے لیے امدادی کارروائی سے متعلق جو قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی تھی اسے روس اور چین نے ویٹو کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ سلامتی کونسل ہی میں منظور کی گئی ایک قرارداد کے تحت امدادی سامان ترکی کے راستے شام کے شمال مغربی علاقے میں پہنچایا جا رہا ہے۔ تاہم 10 جولائی یعنی کل اس قرارداد کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال اپریل اور مئی کے دوران ترکی کے راستے روانہ کی گئی امداد سے تقریباً 13 لاکھ شامی باشندے مستفید ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے علاوہ شام کو گزشتہ 9 برسوں سے جاری خانہ جنگی کی وجہ سے اس وقت بدترین معاشی بدحالی کا سامنا ہے۔ چین کی حکومت کی جانب سے ہانگ کانگ میں نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ کے بعد وہاں کے شہریوں کو آسٹریلیا میں رہنے کا موقع دینے کے لیے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ضروری اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں ویزے کی میعاد میں 5 سال کی توسیع بھی شامل ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے آج صبح دارالحکومت کینبرا میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے ہانگ کانگ کے ساتھ ملزموں کی حوالگی کا معاہدہ بھی معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کے وہ شہری جو ٹیمپریری ورک ویزا پر آسٹریلیا میں موجود ہیں وہ بھی اپنے ویزے کی مدت میں 5 سال کی توسیع کے حقدار ہیں اور بعد میں وہ وہاں کی مستقل شہریت کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں کرونا وائرس کے کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں آج ایک دن کے اندر 224 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ جاپان کی حکومت کی جانب سے 25 مئی کو ہنگامی صورتحال ختم کرنے کے اعلان کے بعد دارالحکومت میں کئی ملین افراد کے وائرس سے متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن حکومت مزید معاشی نقصان کے خوف سے دوبارہ پابندیاں عائد کرنے سے گریزاں ہے۔ روس میں آج کرونا وائرس کے 6509 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7,07,301 ہو گئی ہے، اور یوں روس دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے۔ نیشنل کرونا وائرس ٹاسک فورس کا کہنا ہے کہ روس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 176 مریض انتقال کر گئے ہیں، چنانچہ وہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب 10,843 ہو گئی ہے۔ ادھر افریقی ممالک میں گزشتہ ہفتے کے دوران کرونا وائرس کے نئے کیسز میں 24% اضافہ ہوا ہے۔ افریقی ممالک کی حکومتوں اور صحت کی عالمی تنظیم WHO کے اعداد و شمار کے مطابق اس خطے میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 5,12,499 ہو گئی ہے، جبکہ 11,930 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پینل تشکیل دے رہی ہے جو WHO کی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے معاملے میں کوششوں اور دنیا بھر کی حکومتوں کی سلسلے میں رسپانس کا جائزہ لے گا۔ WHO کے اس اعلان پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے WHO پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ چین کی زیر اثر کام کر رہی ہے۔ اور جنوبی کوریا کی پولیس کے سینکڑوں اہلکار ڈاگز اور ڈرونز کی مدد سے سول کے لانگ ٹائم میئر پاک وون سون کو تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی بیٹی نے اپنے والد کے اچانک لاپتہ ہو جانے کی اطلاع دی تھی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ڈومینیکا کے نو منتخب صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور جمہوریہ آئیوری کوسٹ کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں شہری تنصیبات پر حملوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اس نوعیت کی تشدد کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے۔
نے کل افغانستان کے صوبے قندھار میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1165 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 97,272 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔